السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایک جو افسوسناک خبر تھی، جو اطلاع تھی، جس نے میڈیا انڈسٹری کو پورا شوق میں کر دیا اور سب لوگ شوق رہ گئے، وہ خبر تھی معروف اینکر پرسن اور پی ٹی آئی سے وابستہ ایم این اے جناب عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر تھی، اور اس خبر نے سب کو افسردہ کر دیا۔ یقیناً بہت سارے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بہت سارے لوگ انہیں ناپسند بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے انتقال کی خبر پر سب نے ہی تقریباً افسوس کا اظہار کیا۔ خاص طور پہ صحافتی برادری نے بھی اس پر خاصا افسوس کا اظہار کیا، اور وہ ظاہر ایک پولیٹیشین تو تھے ہی، تو سیاسی لوگوں کی بھی اور حکومتی اراکین کی طرف سے بھی تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا، اور ان کے حوالے سے بات بھی کی گئی، ان کے خدمات کو بھی اپریشیٹ کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے صحافی دوست، جو روزانہ ہی ہماری بیٹھک ہوتی رہتی ہے، آلموسٹ مختلف ایشوز پہ بات ہوتی ہے، تو آج اس افسردہ موقع پر وہ کیا کہیں گے ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں لیاقت مغل صاحب، اور یہ روز نیوز کے بیورو چیف ہیں کراچی میں، اور کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں۔ تو لیاقت مغل صاحب، آپ کیا کہیں گے عامر لیاقت صاحب کے انتقال پر؟ پہلے تو میں نہایت ہی افسوس کی بات کروں گا، کیونکہ بالکل واقعی بہت ہمیں افسوس ہوا، کیونکہ عامر لیاقت جو ہے ان کا کیریئر ہی جو ہے وہ اخباری صحافت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اینکر بنے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کے پروگرام کیے، ساری دنیا میں اس کی شہرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو عامر لیاقت کا تو ہم نے جس طرح ہم نے دیکھا ان کو شہرت ملی، اور انہوں نے آپ نے دیکھا ان کا کیریئر کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں سے آغاز ہوا تھا؟ پہلا جو اخبار تھا ان کا آغاز اخبار تھا، آغاز اخبار کے اندر انہوں نے اپنا ایز اے کام شروع کیا، پھر سب ایڈیٹر سے پہلے جو تھے وہ پھر پرچم اخبار جو تھا اس کے ایڈیٹر بنے، اس کے بعد وہ ایم این اے بنے 2002 کے اندر، اور وزیر مملکت بھی رہے مشرف حکومت کے اندر۔ پھر جو ہے 2013 کے اندر 500 بڑی شخصیتیں، جو طاقتور شخصیتیں، ان میں بھی ان کا نام آیا، اور ایز اے اینکر بہترین وہ اینکر تھے۔ ان کا پروگرام عالم آن لائن انتہائی جو ہٹ رہا، اور اس کے اندر انہوں نے پھر اس کے بعد پکڑائی نہیں دی۔ اس کے بعد پھر 2018 میں وہ ایم این اے بنے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پھر کافی ایکٹیو رہے، اور جو سوشل میڈیا کے اندر اور میڈیا کے اندر ان کی جو شہرت ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کے بہت ہی لوگ چاہنے والے بھی تھے۔ آج جس طرح میں سارا دن ان کے 1 بجے کے بعد جب خبر آئی، تو شہر کے اندر جنگل کی آگ کہتے ہیں، جنگل میں جیسے آگ لگی، اسی طرح اس کی خبر بھی جو ہے ان کی عامر لیاقت کی پھیل گئی، اور ہر آدمی ہم نے دیکھا کہ افسوس کرتا ہوا نظر آئے، قطع نظر کہ ان کا کیا چل رہا تھا، کیا مسئلہ تھا، لیکن نہایت ہی افسوس ہوا کہ ان کے انتقال سے تمام صحافتی تنظیموں میں، لوگوں میں بہت ہی افسوس کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا۔ تو یہ ان کا ایک پازیٹیو یہ چیزیں تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ جو محمودہ بیگم کے نام سے ایک ویلفیئر تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی، اور آئیے چندی گڑھ روڈ کے اوپر انہوں نے بالکل ان کے اپنی والدہ کے نام سے ایک بالکل بورڈ بنا کر وہاں لگایا ہوا تھا۔ ان کی ویلفیئر کا کام بھی گلی بھی انہیں کے نام سے ان کے نام سے بنائی ہوئی ہے، تو وہاں وہ ویلفیئر کا کام بھی کر رہے تھے، لوگوں کی جو دکھ تکلیف کے اندر وہ بالکل، اور صحافیوں کے اندر جو ان کا رویہ تھا بالکل، جہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور جن جن لوگوں کے ساتھ ان کا دوستانہ تھا، محبت تھی، ان کے ساتھ ویسے ہی ملتے تھے۔ مجھے ایک پروگرام کے اندر پاکستان فلم ٹی وی جرنل ایسوسی ایشن کے پورے عہدیداروں کو انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر بلایا، ہم گئے، انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر ہمیں بالکل آنر بھی کیا، اور اس کے اندر ہمارے ساتھ جنگ اخبار کے جو ہے کلچر رپورٹر ذیشان صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ بہت ہی پیارے ہمارے دوست ہیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت نے ان کی کروڑی کی، اور ان کی آواز میں ان کو وہ کر کے جس طرح وہ بولتے ہیں ذیشان صدیقی، ویسی ہی وہ نقل بھی اتاری، اور اسی طریقے سے اس کا اظہار کیا کہ ایز اے دوست کہ میں دوست ہوں، میں اتنا بڑا اینکر ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتا تھا۔ جی جناب آصف شیخ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور 92 گروپ سے آج کل وابستہ ہیں۔ آصف شیخ صاحب، آپ بتائیے کچھ پرسنل یادیں، کچھ باتیں عامر لیاقت صاحب کی آپ کو اگر یاد ہوں تو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے تو ہم افسوس کا اظہار کریں گے کہ ایک بالکل المناک موت ہوئی ان کی، اور ایک ایسی ہے جس کے بارے میں غم کے سب غم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
لیکن ان کا کریئر جو ہے ایک مطلب نوجوان نسل کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ بندہ کس طرح اپنی محنت سے اور اپنے ٹیلنٹ سے ترقی کرتا ہے. تو ایک طرح سے وہ ہے, اور کنٹروورسیز اپنی جگہ پہ ہے, تنازعات کا بھی شکار ہوتا ہے, لیکن انہوں نے, میں تو کہوں گا کہ نیشنل سینٹر شارع فیصل پہ ہوتا تھا, وہاں سے انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف پہ جو مقرر تھے جیسے دوسرے بھی تھے اس طرح انہوں نے ترقی کی اور یہاں تک پہنچے. پھر عالم آن لائن نے ان کو ایک مقبولیت بخشی. تو ایک انہوں نے اپنا بھرپور زندگی گزاری اور ایک شہرت حاصل کی, اور اینکر, بڑے پاپولر اینکر تھے, پاپولر ہوسٹ تھے, مشہور پروگرام کیے. اور لیکن وہ شروع سے وہ تھا کہ بس جتنی تیزی وہ دکھا رہے تھے, اب وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے ہمیں چھوڑ بھی جائیں گے. لیکن یہ ایک ہوتا ہے, اب اللہ کی مصلحت جو ہے اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ تنازعات کا شکار رہی. اور اس پہ میں کہوں گا, جنرل بات کہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شہرت کی بلندیوں تک پہنچے, تو انسان کو شہرت جو مینٹین کرنا اور شہرت سسٹین کرنا اور شہرت کو ایک طرح کے لے کے چلنا جو ہے نا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ شاید اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے. اور خیر اب تو پوسٹ مارٹم ہونا ہے, وجہ پتہ چلے گی, لیکن وہ جو ڈپریشن کا تھا وہ اللہ وہ کرے تو اس لحاظ سے, لیکن وہ ڈپریشن کا تھے اور بڑے اپنے چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑی چیزیں اپنے ذہن میں لے لی تھیں. تو یہ بھی شاید ان کی موت کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن مطلب بھرپور زندگی گزاری, اور جو بھی انہوں نے ایک چھوٹی 51 ایئرس کی ان کی زندگی تھی, اور بڑی ہلچل کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی شہرت کے ساتھ انہوں نے گزاری. اور جو بھی انسان ایک نارمل خاندان کا انسان, حالانکہ ان کی سیاسی ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا, لیکن سیاست تو انہوں نے بعد میں آئے. پہلے انہوں نے جو ایز اے ہوسٹ, ایز اے جرنلسٹ اپنا کریئر شروع کیا اور ایک اچھی زندگی گزاری, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور بہت جلدی ہمیں چھوڑ گئے, اس چیز کا افسوس ہے. تھینک یو. علی سومرو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں, خاص طور پر ٹی وی انڈسٹری سے. علی بھائی آپ بتائیے, آپ کے پرسنل کچھ ایکسپیرینسز ہوں تو وہ شیئر کر دیں, اور عامر لیاقت صاحب کی وفات پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت افسوسناک خبر اور موت برحق ہے, لیکن ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ اتنی افسوسناک خبر اتنی جلدی آ جائے گی. اور ہم چاہیں اس بات کو, اس امر کو مانیں یا نہ مانیں, ہم لوگ ان کی زندگی کی کنٹروورسیز, چاہے وہ سیاسی کنٹروورسیز ہوں, چاہے وہ نجی کنٹروورسیز ہوں, چاہے وہ ان اداروں سے متعلق ہوں جن اداروں کو وہ جوائن کیا کرتے تھے اور وہاں پر ٹرانسمیشنز کیا کرتے تھے, گو کہ یہ تینوں مراحل میں مختلف معاملات رہے. اور عمومی طور پر من حیث القوم ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کب عامر لیاقت سے جڑی ہوئی خبر آئے گی. تو آج بہت زیادہ افسوس ہوا. میں اس کا ذمہ دار نہ صرف ان حالات و واقعات کو مانتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ پیش آئے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں کہیں نہ کہیں پر ہمیں اپنے اندر, اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہوگا. من حیث القوم ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین, چونکہ میرا اسی قبیلے سے تعلق ہے, اینکر قبیلے سے, کہ جس سے ان کا تعلق تھا, تو بہت زیادہ قریب سے بھی میں نے ان کو دیکھا, ان سے گفتگو ہوئی, باتیں ہوئیں. اور پھر کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ جب وہ مقرر ہوا کرتے تھے, جب وہ مختلف ڈیبیٹ اور ڈیکلمیشن کانٹیسٹ میں شرکت کیا کرتے تھے, تو کس طرح کی شخصیت تھی, کس طرح کی ان کی ادائیگی تھی. وہی اپنا طرز عمل لے کر وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھے, لیکن اور بہت کامیاب زندگی گزاری. کہیں نہ کہیں پر کنٹروورسیز ہوتی ہیں, ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. کچھ شخصیات جن کا تعلق بالخصوص میڈیا سے ہو, ان کی کنٹروورسی ذرا زیادہ آسانی سے باہر نکل کر آتی ہیں. اور ایک ایسے دور میں جب گزشتہ 5-6 سالوں میں سیاسی طور پر بھی ان کی زندگی میں ایک بھوچال رہا, جب گزشتہ جماعت سے ان کا تعلق تھا اور پھر ان کی گرفتاری کے واقعات سامنے آئے, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا, یہ سمجھا جاتا تھا, میں بہت قریبی حلقوں کی بات کر رہا ہوں, کہ عامر لیاقت حسین یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں یا تو وزارت اطلاعات دی جائے گی یا اس سے ملتا جلتا کوئی قلمدان دیا جائے گا. تو ملتا جلتا تو کجا, انہیں کوئی کردار ہی نہ دیا گیا پارٹی کی طرف سے جس کے کچھ بھی محرکات ہوں, لیکن وہیں سے ہی ان کے اس ڈپریشن کی وجہ وہ بنتا گیا. پھر ایک چینل کے ساتھ تقریباً 1 دہائی سے زیادہ کا ان کا تعلق رہا,
اس کے بعد وہ جس بھی چینل پہ گئے وہ صرف ٹرانسمیشن ضرور کرتے تھے یا کوئی ایک گیم شو یا کوئی پروگرام کرتے تھے، لیکن زیادہ تر وابستگی نہ رہی. تو لوگوں کو یہ انتظار ہوتا تھا کہ اب کس چینل میں جائیں گے، اب اس سے متعلقہ کیا خبر سامنے آئے گی. اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ان کی نجی زندگی کے معاملات تھے جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری طرف سے وہ ٹریٹمنٹ بہت، اگر میں بہت چھوٹی سی اگر ایک مثال دوں کہ جو میمز بنائے جاتے تھے اس کو بھی وہ برداشت کر گئے، اس کو انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا اس پہ، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں اپنے میمز کو دیکھ کے خود ہی ہنستا بھی ہوں. یہ جو آخری انٹرویو کچھ دنوں پہلے انہوں نے دیا جس میں ان کی تیسری شادی سے متعلقہ وہ انٹرویو تھا، تو ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے آم کھلائے، میں نے سانپ کا یا ناگن ڈانس کیا، اور میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ سب میں نے کام کیے، لیکن میں نے اپنے کپڑے تو نہیں اتارے تھے. تو جو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، جس کی جانب سے بھی کی گئی، سب جانتے ہیں، ہم اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھتے. ہماری طرف سے کم از کم یہ ضرور ہوا کہ ہم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا. وہ شخص چاہے ڈپریشن کی وجہ سے مرا، یہ تو آئندہ آنے والے دن یا ہفتے یا کچھ مہینے یا شاید سالوں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور کہیں ان کی موت میں ہمارا ہاتھ تو نہیں. تھینک یو. علی سومرو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں، خاص طور پہ ٹی وی انڈسٹری سے. علی بھائی آپ بتائیے، آپ کے پرسنل کچھ ایکسپیرینسز ہوں تو وہ شیئر کر دیں، اور عامر لیاقت صاحب کی وفات پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت افسوسناک خبر اور موت برحق ہے، لیکن ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ اتنی افسوسناک خبر اتنی جلدی آ جائے گی. اور ہم چاہیں اس بات کو، اس امر کو مانیں یا نہ مانیں، ہم لوگ ان کی زندگی کی کنٹروورسیز، چاہے وہ سیاسی کنٹروورسیز ہوں، چاہے وہ نجی کنٹروورسیز ہوں، چاہے وہ ان اداروں سے متعلق ہوں جن اداروں کو وہ جوائن کیا کرتے تھے اور وہاں پر ٹرانسمیشنز کیا کرتے تھے، گو کہ یہ تینوں مراحل میں مختلف معاملات رہے، اور عمومی طور پر من حیث القوم ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کب عامر لیاقت سے جڑی کوئی خبر آئے گی. تو آج بہت زیادہ افسوس ہوا. میں اس کا ذمہ دار نہ صرف ان حالات و واقعات کو مانتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ پیش آئے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں کہیں نہ کہیں پر ہمیں اپنے اندر، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہوگا. من حیث القوم ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی. ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین، چونکہ میرا اسی قبیلے سے تعلق ہے، اینکر قبیلے سے، کہ جس سے ان کا تعلق تھا، تو بہت زیادہ قریب سے بھی میں نے ان کو دیکھا، ان سے گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں، اور پھر کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ جب وہ مقرر ہوا کرتے تھے، جب وہ مختلف ڈبیٹ اور ڈیکلمیشن کانٹیسٹ میں شرکت کیا کرتے تھے، تو کس طرح کی شخصیت تھی، کس طرح کی ان کی ادائیگی تھی. وہی اپنا طرز عمل لے کر وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھے، لیکن اور بہت کامیاب زندگی گزاری. کہیں نہ کہیں پر کنٹروورسیز ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. کچھ شخصیات جن کا تعلق بالخصوص میڈیا سے ہو، ان کی کنٹروورسی ذرا زیادہ آسانی سے باہر نکل کر آتی ہیں، اور ایک ایسے دور میں جب گزشتہ 5-6 سالوں میں سیاسی طور پر بھی ان کی زندگی میں ایک بوچھال رہا، جب گزشتہ جماعت سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ان کی گرفتاری کے واقعات سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، یہ سمجھا جاتا تھا، میں بہت قریبی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، کہ عامر لیاقت حسین یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں یا تو وزارت اطلاعات دی جائے گی یا اس سے ملتا جلتا کوئی قلمدان دیا جائے گا. تو ملتا جلتا تو کجا، انہیں کوئی کردار ہی نہ دیا گیا پارٹی کی طرف سے جس کے کچھ بھی محرکات ہوں، لیکن وہیں سے ہی ان کے اس ڈپریشن کی وجہ وہ بنتا گیا. پھر ایک چینل کے ساتھ تقریباً 1 دہائی سے زیادہ کا ان کا تعلق رہا. اس کے بعد وہ جس بھی چینل پہ گئے وہ صرف ٹرانسمیشن ضرور کرتے تھے یا کوئی ایک گیم شو یا کوئی پروگرام کرتے تھے، لیکن زیادہ تر وابستگی نہ رہی. تو لوگوں کو یہ انتظار ہوتا تھا کہ اب کس چینل میں جائیں گے، اب اس سے متعلقہ کیا خبر سامنے آئے گی. اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ان کی نجی زندگی کے معاملات تھے جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری طرف سے وہ ٹریٹمنٹ بہت، اگر میں بہت چھوٹی سی اگر ایک مثال دوں کہ جو میمز بنائے جاتے تھے اس کو بھی وہ برداشت کر گئے، اس کو انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا اس پہ، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں اپنے میمز کو دیکھ کے خود ہی ہنستا بھی ہوں. یہ جو آخری انٹرویو کچھ دنوں پہلے انہوں نے دیا جس میں ان کی تیسری شادی سے متعلقہ وہ انٹرویو تھا، تو ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے آم کھلائے، میں نے سانپ کا یا ناگن ڈانس کیا، اور میں فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ سب میں نے کام کیے،
لیکن میں نے اپنے کپڑے تو نہیں اتارے تھے. تو جو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، جس کی جانب سے بھی کی گئی، سب جانتے ہیں، ہم اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتے. ہماری طرف سے کم از کم یہ ضرور ہوا کہ ہم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا. وہ شخص چاہے ڈپریشن کی وجہ سے مرا، یہ تو آئندہ آنے والے دن یا ہفتے یا کچھ مہینے یا شاید سالوں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کہیں ان کی موت میں ہمارا ہاتھ تو نہیں. تو دوستوں آپ نے تاثرات سنے سینئر جرنلسٹوں کے، جن کی ذاتی طور پر ملاقاتیں بھی رہی عامر لیاقت حسین سے، اور میری بھی ذاتی طور پر کئی دفعہ ملاقات ہوئی عامر لیاقت حسین سے. جب میں جیو میں تھا اسی دوران وہ سامنے ہی جیو کے ہمارے آفس کے سامنے والی بلڈنگ میں روڈ پار، جہاں انہوں نے اپنا آفس ہی بنایا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھتے تھے اور ملاقاتیں بھی ہوئیں میری. تو ان کا جو مزاج تھا وہ بڑا مزاح والا بھی ہوتا تھا. وہ ہر چیز میں مزاح کا پہلو جو ہے وہ نکال لیتے تھے، اور میں نے انہیں ہر وقت ہنستے مسکراتے ہی دیکھا. اور یہ بات صحیح ہے کہ کنٹروورسیز بھی ان کی لائف میں کافی آئیں، اور خاص طور پہ شادی کے حوالے سے آئیں کافی، اور پولیٹکس کے حوالے سے بھی آئیں، پارٹی جو انہوں نے چینج کی اس کے حوالے سے بھی ہوئیں. لیکن یہ کہ وہ یہ بالکل ہر آدمی مانے گا کہ وہ ایک زندہ دل انسان تھے، اور زندہ دلی کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری. وہ جہاں بھی رہے خاموشی سے نہیں رہے، جہاں بھی رہے ان کے ارد گرد کے لوگوں کو، اس ادارے میں سب جگہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں عامر لیاقت حسین موجود ہیں. ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں سب لوگ. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے آپ بھی دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں. اپنا خیال رکھیے گا.